وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 29 سپٹمبر کو یتیو نرسنگا نندا سرسوتی جو سوامی ہے، اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا. اس وجہ سے جیل وہ پہنچا تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اور ضمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کرے ورنہ تمہاری ضمانت رد کر دی جائے گی. اب یہاں کھلے عام اللہ کے رسول علیہ السلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں. جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں، ان کی رائیوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، غازی آباد میں ایک FIR درج ہوا. اس کی بنیاد پر جہاں 302 کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر کے اندر بھیجا گیا ہے. لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں، اور ہماری یہاں تنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشائخ ہیں، صوفیان اکرام ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد 3 باتیں اس وقت طے کیے ہیں. پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، ان ڈسٹرکٹوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر SP کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائے. اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں، 2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے. تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے، اور ہماری ہر بیٹی، ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے CJI سو موٹو کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی ٹپنی نہ کرے، ان پر ایسی دھارائیں لگائے. اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک کی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائے. انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے ایک سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لیے بھی موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ کر مقدمہ ڈالیں گے تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہ ہو. اب نیا ایک کرمنل ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس
کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ہمارے ایکسپرٹ افسران نے اور اسی طرح ہمارے وکلاء نے ان دھارائوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان سارے دھارائوں کو ہم تمام ڈسٹرکوں میں پہنچائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ایس پی کے پاس پہنچ کر ایک FIR تمام اپنی ڈسٹرکٹ کے طرف سے یہ داخل کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس شہر میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی امن و امان باقی رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے اور نہ بزدل ہوں گے۔ ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر بھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر ہدایات دیں گے کہ آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا، میدانوں میں جمع ہونا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کب؟ ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد۔ اگر نہیں مل رہے ہیں تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہدایات مل رہی ہے اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک اڑے، جس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ ہماری تمام جماعتوں میں اتحاد برقرار رکھے۔